أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجز عن محارم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفردين دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت أو كما قال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نذر الله امرئ سمع منا مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ اکبر. محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، مؤذن کی اذان بدلتی نہیں، چاہے فجر میں دے، چاہے مغرب میں دے، چاہے مکہ مکرمہ میں دے، چاہے جاپان میں دے، چاہے سردی میں ہو چاہے گرمی میں ہو، چاہے عوام میں ہو چاہے خواص میں ہو، اس کی اذان نہیں بدلتی. ایسے بھی ہماری بھی 6 نمبر بدلیں گے نہیں. یہ نہیں کہ موسم کے اعتبار سے الگ بیان کر رہے ہیں، مجمع ہے تو الگ بیان کر رہے، ایسا نہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ 6 نمبر، یہ 6 باتیں صرف اس کے لیے نہیں ہے کہ ہم سن لیں سنا لیں، بلکہ ہر عمل میں اس کو زندہ کرنا ہوگا اور یہ عمل قبول اللہ کے اندر بھی ہوگا. طواف بغیر ایمان کے جاہلیت میں قبول نہیں، طواف حضور کے طریقے کے بغیر قبول نہیں، طواف بغیر وضو قبول نہیں، طواف کی حالت کو الٹا کر رہا قبول نہیں، طواف میں غفلت میں عرش کے نیچے گناہ کر رہا عورتوں کو دیکھ رہا قبول نہیں، طواف میں دھکے دے رہا قبول نہیں، طواف پر ریاکاری قبول نہیں. یہ مولانا عبید اللہ صاحب فرماتے تھے ہر عمل کو، چاہے مشورہ ہو، چاہے کھانا پینا ہو، چاہے پہننا ہو، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، ہر عمل کو ان صفات سے کریں گے. عبادات کو بھی، دعوت کو بھی. جب دعوت بھی قبول، عبادت بھی قبول، پھر دعا قبول ہوگی، پھر ہدایت آئے. فرمایا اس سے جو نکلا گویا کہ پٹری سے باہر آ گیا. ہم سب جمع ہوئے اس کے لیے کہ ہمارا یقین کیسے ٹھیک ہو، ہمارے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین، طریقوں کا یقین کیسے پیدا ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ہماری نماز جاندار کیسے بنے صورت اور سیرت کے اعتبار سے، اور علم نافع اور اللہ کے وعدوں وعید کا یقین اور مسائل کو سیکھ کر کیسے کریں، ہر وقت کے حکم کو جان کر کرنا اور ہر عمل کو اللہ کے دھیان سے کرنا. ایسے ہی کتنا بھی عمل کر جائیں، اگر کسی کے حقوق دبائیں سب دیا جائے گا. فرمایا شہید بھی مرے گا، قرضہ معاف نہیں.
چاہے عرفات میں مرے چاہے مزدلفہ میں مرے، اگر اس پر حقوق ہے تو اس کو دینا ہوگا. اتنا نازک مسئلہ ہے. ایسے ہی ہر عمل اللہ کے قبول جب ہوگا جب اخلاص سے ہوگا. تھوڑا غور کریے گا. کلمہ یہ روح ہے، جسم پورے اسلام کا جسم ہے. نماز علم سے صحیح شکل اسلام کی بنے گی، اور ذکر سے فرما اس پہ نور آئے گا، حقوق کی ادائیگی سے اس کی حفاظت ہوگی، اخلاص سے وہ اسلام قبول ہوگا، دعوت سے دنیا میں پھیل جائے گا. اس لیے لا الہ الا اللہ اقرار عبودیت ہے، نماز اظہار عبودیت ہے، علم معرفت عبودیت ہے، ذکر نور فی العبودیت ہے، اور حقوق کی ادائیگی حفاظت ہے عبودیت کے لیے، اور اخلاص سے یہ قبول ہوگا، دعوت سے عبودیت دنیا میں پھیل جائے گی. یہ تمام انبیاء کو یہ دیا گیا. تمام انبیاء ایمان والے تھے اور کلمے کی دعوت دی. تمام انبیاء کے طریقے سے انہوں نے دعوت دی. تمام انبیاء نے ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، خود عبادت فرماتے تھے، اور تمام انبیاء صاحب علم سے لوگوں کو احکام سکھائے، فضائل سنائے. تمام انبیاء ذکر کرنے والے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور لوگوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر سکھایا. غفلت کسی نے نہیں سکھائی. تمام انبیاء بااخلاق تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اخلاق کے تھے، اور فرمایا امت کو اخلاق سکھایا، سچائی، امانت، صلہ رحمی، یہ سکھایا. اللہ ہم سے یہی سمجھتے رہے ساری زندگی مکے میں صرف ایمان تھا. نہ نہ نہ، حضرت مولانا ابراہیم کا فرماتا ہے ایمان و علم دونوں اکٹھے اترا ہے. حضرت مولانا سعید خان کا فرماتے ہیں مکے معظمہ میں ایمان کی دعوت بھی تھی اور اخلاق کی دعوت بھی تھی. میرے دوست بزرگوں، اللہ اکبر اللہ اکبر. تمام انبیاء کرام مخلص تھے، امت کو اخلاص سکھایا. تمام انبیاء داعی تھے، امت کو عبادت پر کھڑا کیا. ہمارے آقا سید الکونین تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عبادت کی، اوروں کو عبادت پہ لائے، خود دعوت دی، اوروں کو داعی بنایا. حضور نے دعوت دے کر لوگوں کو عبادت دعوت دونوں پہ لائے. دو فرق ہے. انبیاء کرام کی دعوت سے لوگ عبادت پر آئے، کیونکہ ان کے بعد نبی کا آنا تھا. ہمارے آقا سید الکونین تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے، اس لیے خود داعی تھے، امت کو دعوت پہ کھڑا کیا، خود عبادت فرمائی، اور فرمایا خذوا عنی مناسککم صلوا کما رأیتمونی اصلی. خود عبادت کی، اوروں کو عبادت پہ لائے، خود دعوت دی، اوروں کو داعی بنایا، تاکہ قیامت تک دین باقی رہے. حضرت مولانا سعید خان صاحب نور اللہ مرکزوں نے منہ میں بیان کیا انبیاء دعوت سے عبادت پہ لائے، کیونکہ ان کے بعد اگلے نبی کو آنا تھا. ہمارے آقا خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت سے دعوت پہ کھڑا کیا تاکہ قیامت تک دین باقی رہے. ہم کو حضور والا کام ملا ہے، خود داعی بننا، ہر ایک کو داعی بنانا، خود عبادت کرنا، اوروں کو عبادت پہ لانا. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو آخری مجلس انتقال سے پہلے اس پہ جملہ فرمایا، بیان کر رہے ہو کس پر کھڑا کرنا ہے ذہن میں نہیں نہیں نہیں. یہاں سے اگر ہم جتنے جمع ہیں حضور کی نیابت کو لے کر جائیں، اس نیت کر کے کہ اللہ میں حضور والے کام کو اپنا کام بناتا ہوں، خود بھی داعی بنوں گا، اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو داعی بنانے والا بناؤں گا، خود عبادت کروں گا، پوری امت کو عبادت پر کھڑا کرنے کی محنت کروں گا. اگر یہ نیت کی تو حضور کی نیابت منتقل ہو گئی. یہ بات کہنے کی آخر میں ہے، لیکن مجبوری میں پہلے اس سے اللہ نے کہلوا دیا. میرے دوستوں بزرگوں، یہ بات ذہن سے نکل جاتی ہے. قرآن میں ہے 6 نمبر. یہ اس لیے اہمیت درج کر رہے ہیں کہ ہم لوگ بزرگوں سے ہم نے پہلے سنا 6 نمبر میں رہو گے تو ٹرین گاڑی پٹری پر ہے، اگر اس سے اتر گئے تو تم نیچے گئے پر کوئی ضرورت نہیں ادھر ادھر کی بات کرنے کی. ہم اس میں رہیں اور اسی میں ہماری حفاظت ہے، اور ہر عمل کو اس طرح کرنا ہے، عبادت کو بھی دعوت کو بھی، تاکہ دعوت بھی قبول ہو، عبادت بھی قبول ہو، پھر دعا قبول ہوگی تب ہدایت ہے. بلکہ
بلکہ یہ چھ نمبر جو ہے یہ جب ہمارے اندر آئیں گے، جب حضور کی زندگی جو 4 حملوں کی تھی اس کو کریں گے. مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے اللہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محبوب ہے، ذریعہ ہدایت ہے. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے ظاہر و باطن میں، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے گا، پوری امت کو ہدایت دے گا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت، خدمت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن صفات ہے، ایمان، اخلاص، احسان، اللہ کے وعد و وعید کا یقین، امت کا درد، دین کے مٹنے کا. سبحان اللہ. ایک موقع پہ یہ فرمایا حضور کی پوری زندگی 4 اعمال صفات سے کرنا، اور یہ قرآن میں ہے. کمال تو یہ ہے بعض والوں نے کھولا. حضرت مولانا سید خان صاحب فرماتے ہیں یہ 4 اعمال قرآن کے اترنے کی ترتیب ہے. اقرا سے نبوت دی، یا مدثر سے دعوت کا کام دیا، تکلیف آئی تو مکی صورتیں اتری، اس میں ایمانیات، انبیاء قصے بیان کیے، اور اللہ نے اپنی سنت کو سمجھایا. ہم قوموں کو ہلاک نہیں کریں گے جب وقت مقرر نہ آ جائے. یہ تعلیم کا حلقہ تھا دار ارقم میں. دار ارقم کی تعلیم فضائل نماز، فضائل روزے کی نہیں تھی، کیونکہ اس وقت میں اعمال اترے نہیں تھے. اللہ اکبر. کس چیز کے فضائل تھے؟ دعوت کی راہ میں تکلیف آتی اس کے فضائل. دعوت اور فضائل کی تعلیم سے دوستوں اور سننا، دعوت اور فضائل کی تعلیم سے دلوں میں ماننے کی طاقت پیدا ہوئی، رغبت سے. مولانا سید خان صاحب فرماتے رحمۃ اللہ نے کائنات کے خالق معبود حقیقی زبان سے حکم نہیں اتار رہے، پہلے امت میں استعداد پیدا کی، ماننے کی رغبت کے، پھر اس کے بعد احکامات. یہ امانت عرض کرنی ہے جو حضرت مولانا الیاس صاحب نے اس کام کی بنیاد بیان کی. فرمایا استعداد سے پہلے احکام بیان کرنا ایسے ہے جیسے بیج پھینکنا چٹان پر. آپ ملکوں میں جا رہے ہیں میرے دوستوں، کہاں سے وقت لگانے آ رہے ہیں، یہ بنیادی باتیں ذہن میں لیجیے. استعداد سے پہلے احکام بیان کرنا ایسے ہے جیسے بیج پھینکنا چٹان پر. اس میں ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اس ممبر پہ میں نے بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ نے سنا، فرمایا پہلے دعوت ہے قم فانذر وربک فکبر، پھر ایمان ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، پھر ہم یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. فرمایا جو لوگ نہیں منکر کو پہلے کرتے تھے دعوت سے، وہ آپریشن کر رہے ہیں بغیر بیہوشی، عملیہ بدون بنچ. ہم سے غلطی ہوئی. ہم عام مجمع کی قدر کرتے ہیں، آئیے تشریف لائیے، اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں گدھے نماز نہیں پڑھی، اس لیے ہمارے بچے تبلیغ میں نہیں لگ رہے. بھائی ہم کو وہی راستے اختیار کرنا ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اٹھایا. کسی کی ترتیب دی ہوئی یہ کام نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن میں حضور کی زندگی اتاری، اس کو نہج نبوت کہتے ہیں. میرے دوستو اب ماشاءاللہ ملکوں میں اللہ نے بھیجا، ابھی سال پیدا اندر اتنی بہترین استعداد اللہ نے پیدا کر دی. اب ہمارا قصور ہے ہم اس مجمع کو غذا نہیں دے رہے، یہ میرا قصور نہیں. اپنی امانت سنبھالیے. دعوت اور فضائل کی تعلیم سے جب ماننے کی طاقت پیدا ہوئی رغبت سے، پھر اللہ مدنی صورتوں کو اتار رہے ہیں. حالانکہ وہ معبود ہیں، اپنے بندے کو زبردستی کر سکتے ہیں، نہیں کیا. اس سے مجھ سے ایک دن حاجی صاحب نے فرمایا تھا رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا لگے کہ کوئی بے اصولی کرتا ہے، بے اصولی کرنا بے اصولی ہے، بے اصولی پہ ٹوکنا خود بے اصولی ہے. فرمایا بے اصولی کرے تم عملوں میں اس کو لگاؤ، خود ہی استعداد پیدا ہو جائے گی، اصول پہ چلنے کی. کہتی ہے عجیب بات. تو جماعتوں میں ہم نکلتے ہیں نا، ساتھی سے غلطی تھی بھائی ٹوک ٹاک نہ کریں. ہم کوئی مسلح نہیں ہے، نہ ہم کوئی پیر ہے، نہ کوئی استاد ہے، بھائی ساتھی ہیں. بھائی دواخانے میں داخل ہے، ہمارے بھائی فضل عظیم صاحب فرماتے تھے یہ تھوڑی کہتے ہیں بھائی تم کو شوگر کیوں ہو گیا، تم کو کینسر کیوں. بھائی بیمار کو ڈانٹتے تھوڑی، بیمار کو یہ کہیں گے اللہ آپ کو بھی شفا دے مجھے بھی شفا دے. ہم سب بیمار ہیں، علاج کے لیے نکلے ہیں، بھائی ادھر آ جاؤ. بھائی ڈاکٹر نہیں ہم، نہ ہو سکتے ہیں. اللہ انبیاء اکرام تو دوسروں کی اصلاح نیت کر سکتے ہیں، ہم کبھی نیت نہیں کر سکتے اوروں کی اصلاح کی. میں نے اسی جگہ پر بھائی یامین صاحب سے سنا، اور میں جس کے ذہن میں اس
اصلاح کا مفہوم تب ہوگا وہ جلدی سے لوگوں کی اصلاح کرے گا، اور جس کے ذہن میں وہ اصلاح ہوگا جو حضور کے زمانے میں تھا، کبھی دوسروں کی اصلاح نہیں کرے گا۔ ہم اپنی اصلاح سے فارغ نہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں میرے دوستوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد، ماننے کی طاقت پیدا ہوئی، احکامات اترے۔ یہاں حضرت مولانا فرماتے ہیں احکامات پہ چلے صفات کے ساتھ اللہ سے لینا سیکھا۔ یہ حضرت مولانا فرماتے تھے اعمال سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اعمال صفات سے ہوں گے، یقین، اخلاص، احسان کے ساتھ، تب اللہ سے لینے کا دروازہ کھلے گا، پھر مخلوق کو دے گا۔ اور اگر اعمال بغیر صفات کے ہیں، حضرت مولانا سید خان صاحب فرماتے تھے گاڑی بغیر انجن کے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں مولانا یوسف صاحب بولے اگر اللہ سے لینے کا دروازہ کھلا پھر مخلوق کو دے گا، اور مانتے اگر خدا نخواستہ اللہ سے لینے کا دروازہ نہیں کھلا پھر مانتے سوال موڑے گا مخلوق کی طرف، پھر مخلوق سے لے گا اور مستجاب دعا ہونا ختم ہو جائے گا۔ یہ مجمع کی استعداد ہے دوستو۔ ابھی ملکوں میں یہاں سے لوگ جا رہے ہیں، وہ ملکوں والے آپ کے یہاں ہیں، ان کی غذا ان کو دینی ضروری ہے۔ 4 عملوں کو اس طرح کرنا ہے، یہ 4 اعمال مولانا فرماتے تھے سید خان صاحب، قرآن کے اترنے کی ترتیب ہے، صحابہ میں دین کے آنے کی ترتیب ہے۔ اور حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان مال وقت کی خرچ کی ترتیب ہے۔ ابھی مجھے اثر کے بعد اس سے پہلے لوگ ملے، السلام علیکم، میں ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، میں انہیں کو درخواست کر رہا ہوں یہ امانت سمجھ لو، میں امانت پہنچاؤں۔ یہ مولانا یوسف صاحب کی بات معمولی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان مال وقتی خرچ کی ترتیب حضور کی زندگی خواہش پہ نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، جیسے قرآن اترا ویسے حضور استعمال ہوئے۔ اقرا سے تو نبوت دی دی، پہلی آیت مولانا الیاس صاحب فرما دیتے یہ وہاں امر ہے، سارے عوامر کی ماں ہے، دعوت کا امر، پہلے جوت کا علم اترا، یہ پہلو کی بات ہے۔ تو میرے دوستوں آپ میں استعداد ہے تو آپ کو پہنچانا ضروری ہے امانت۔ پہلا امر یہ ہے، یہ کوئی غلو نہیں ہے، قرآن اس طرح اترا ہے۔ حضور کے جان مال وقت پہلے دعوت پہ لگی، تکلیف آئی تو مکی صورتیں اتری، وہ تعلیم کر پھر تعلیم پہ لگی جان، پھر دعوت و تعلیم سے ماننے کی طاقت اللہ نے احکامات اتارے، پھر اس پہ جان و مال وقت لگا، پھر اللہ سے لیا مخلوق کو دیا۔ اور فرمائیے گا یہ جو سال لگوا رہے ہیں یا اندرون ملک یا بیرون ملک کے 7 ماہ یا 3 مہینے 15 دن یہ لگوا رہے ہیں، یہ ایسے نہیں لگوا رہے ہیں، ان عملوں کے عادی بنے۔ سال بھر ہم نے حضور کی ترتیب پہ گزارا، فجر کے بعد دعوت دی، پھر تعلیم کی، یہ حضور پاک کے جان مال وقتی خرچ کی ترتیب ہے، تو ہمیں خوشبو آتی ہدایت کی، ہدایت کا نور محسوس ہوتا ہے۔ مقصد یہ آئی تو فرمایا ایسے عادی بنو، واپسی میں گھر میں بھی ایسے ہی مت گزارتے۔ اب 4 مہینے کے بعد دوسرے دن آ کر ہماری ترتیب بدل جاتی ہے، کیوں سمجھو خواہش پر ترتیب ہے، بتاؤ ہدایت کیسے آئی؟ مستورات بھی اگر نکلتی ہیں عادی بنے ہم لوگ کا، چاہے 3 مہینے یا چلے میں گھر میں آ کر ایسے کریں جیسے اللہ کے راستے میں کیا، تو گھر کی زندگی میں ہدایت کی زندگی بنے گی۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کے مطابق کا ذریعہ ہدایت ہے۔ اگر ہم حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، ظاہر و باطن میں مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے اللہ ہمیں بھی ہدایت دے گا، پوری امت کو ہدایت دے گا۔ دوستو غور کرنا، حضور نے یہ اعمال بیت اللہ کے باہر کیے مکی زندگی میں۔ مولانا سید خان صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ حضور صدم سے ثابت نہیں ہے مکی زندگی میں مسجد حرام میں بیان کرنا، ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتا پتہ نہیں، تعجب کرتے کہ حرم میں دعوت دینے، کمال ہے یار۔ حضور کی مکی زندگی میں مولانا فرماتے ثابت نہیں بیان کرنا۔ حضور نے یہ اعمال بیت اللہ کے باہر کی ہدایت آئی، یہ اعمال مینا میں کی ہدایت آئی، وہ سب نومین اکیلے نہ مدینہ منورہ میں کی ہدایت آئی، انصار کوئی گھر نہیں جہاں اسلام داخل نہ ہو۔ پھر ہمارے آقا سید الکونین تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں سفر کیا، فوراً مسجد نہیں بنی مولانا سید خان صاحب نے 5-6 مہینے بعد بنی ہے، مولانا علی میں یہ لکھا ہے، تو ایسی گزر رہی تھی زندگی۔ پھر مسجد نبوی میں یہ اعمال کیے، اور سننا بیت اللہ کو موعود العالمین کہا ہے، لیکن
وہ عمل جو بیت اللہ کے تھے، قرآن کے عمل حضور نے مسجد نبی میں کیے، اللہ نے مسجد نبی سے پورا عالم میں ہدایت پھیلا دی۔ اس سے ہمارے بزرگوں نے، اکابرین نے یہ سمجھا دنیا کی جس مسجد میں، جس گھر میں، جس بستی میں یہ اعمال ہوں گے، اللہ اس گھر کو، اس بستی کو پورا عالم کی ہدایت کر دیا۔ دوڑ لگ رہی ہے کون سی شہر کی نقل ہو جائے حضور کی بستی سے، کون سی مسجد کی نقل حضور پاک کی بستی سے ہو، کون سا ملک حضور صلی کی بستی سے مشابہ، جو بستی کھائے سے میل کھا جائے گی، اللہ وہیں سے پورا عالم میں دین کو پھیلا دے گی، کسی جگہ کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا، یہ دوڑ لگ رہی بات۔ ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کیا دکھ ہے کہ پیرس سے جماعت ملکوں میں جاؤ، جہاں دنیا کا بدترین شہر تھا، وہاں سے اللہ کے راستے میں لوگ جاتے، کہاں سے اللہ پاک ملکوں میں اور ملکوں میں بھیج رہے ہیں۔ فرانس کے ملک والے 53 ملکوں میں جماعت بھیج رہے ہیں، فرانسی زبان جاننے والے، کچھ دکھ ہے بتاؤ نہیں، جہاں ہمارا نبوت ہوگا وہاں سے اللہ ہدایت کو عام کر دیں گے۔ جس عورت میں، جس عورت یا جس مرد کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل کھا جائے گی، خدا اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ دوستو ہمیں اور چیزوں میں لگنے کی ضرورت نہیں، ہم اسی پر زور لگا لیں، ہماری زندگی مشابہت ہو جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ دوستو ہم کسی چیز کو زندہ کرنے نہیں دنیا میں پیدا ہوئے، حضور پاک کی زندگی دنیا میں آ جائے، ہمارے اندر بھی آ جائے، ہر عورت مرد میں آ جائے اور سب کی زندگی میل کھا جائے گی، اس کے بعد اللہ پورا عالم میں ہدایت کو عام کریں گے۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ذرا غور سے سننا، غور سے سننا۔ مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ برکتہ فرماتے ہیں، یا اللہ، فرمایا تم اپنی ترتیب زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ترتیب پہ لے آؤ گے، اللہ ترتیب عالم کو بدلیں گے جیسے کرنے اول بدلا۔ دوسری جملہ کہا تم ترتیب زندگی بدلو، خدا ترتیب عالم کو بدلیں گے۔ قسم خدا پاک کی، ساری دنیا کا نظام تابع حضور کی زندگی کے، ہمارے ذمے نہ باطل کا تذکرہ ہے نہ باطل کا توڑنا ہے، ہمارے ذمے حضور کی اتباع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جب حق زندہ ہوگا زندگیوں میں پھر ہم پھینک کے ماریں گے باطل پر، وہ باطل کا بھیجا پھاڑ دیں گے۔ یہ ہم کو جو شیطان کرنے نہیں دے رہا، اس چیز پہ لگنے نہیں دے رہا، تو میرے دوستوں اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارے دشمن کو پہچانے، ہم نے دوستوں کو دشمن سمجھا، نہ ہمارے دشمن ہمارا نفس ہے، شیطان ہے۔ شیطان کا کیا علاج، ہم اس کو دیکھتے نہیں۔ فرمایا تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ اس کے مکر کو جانتے ہیں، تجھے اس کے شر سے بچا لیں گے۔ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، شیطان سے بچ گئے۔ 10 مرتبہ قل اللہ پڑھو، شیطان سے بچ گئے۔ یہ تینوں روایتیں الگ الگ ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 10 مرتبہ پڑھو، شیطان سے بچ جاؤ۔ کس چیز کو عرض کریں؟ 4 اعمال تو یہاں یہ بیان کیے، اعمال دعوت سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہدایت ملی، تعلیم سے عمر فاروق کو ہدایت ملی، ذکر عبادت سے ہندہ کو ہدایت ملی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے زید بن سہنا، خالد بن ولید، ابو سفیان، اکرمہ ابن ابی جہل کو ہدایت ملی۔ مولانا علی خان کا فرما دیتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے دشمن دوست ہوا دیتے ہیں، ہمارے اخلاق سے 2 دشمن ہوئے۔ بہت غور سے سننا، حضرت مولانا احسان صاحب جب صحت ٹھیک تھی اس وقت فرمایا کرتے تھے تمہیں یہ تو نظر آ رہا ہے کتنے لوگ نکلے تمہارے، فرمایا یہ بھی سمجھ آتا ہے ہماری بات سے کتنے لوگ تبلیغ سے دور ہوئے، وہ قیامت میں ہمیں پکڑوا دیں۔ تو میرے دوستو آپ سب سے بھی، جتنے بیٹھے ان سے بھی، ساری دنیا کے تبلیغ والے، ساری دنیا کے ایمان والوں سے معافی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے کسی کو تکلیف ہو تو سب خدا کے لیے معاف کر دیں، کیونکہ قیامت سے ہماری پکڑ ہوگی سب۔ تم نے یہ بولا تھا اس کا دل دکھا تھا، تم نے اس سے اچھی طرح مسافر اس کا دل دکھا تھا، کیا کیا پتہ نہیں کیا ہو ہم سے۔ وہ ایک دوسرے کو کیوں کہہ دو اللہ جس نے مجھے زندگی میں ستایا میں نے سب کو معاف کیا، کہو بھائی میں نے معاف کیا۔ اور یہ اگر آپ نے کہہ دیا تو بڑا مقام لے گئے جو حضرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، میں وہ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا،
میں تمہیں گنواؤں گا بھی نہیں تم نے میرے ساتھ کیا کیا. یہ اونچے مقام والوں کو ملتا ہے، مرنے سے پہلے سب کو معاف کر کے مرے. تو پھر خدا کہیں گے اچھا تم مجھ سے زیادہ رحم دل تھے، میں نے تم کو معاف کیا. جو کسی کو معاف کرتا ہے اللہ کہتے ہیں فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. مجھ سے بڑا غور سے سننا. عائشہ کا جب واقعہ ہوا ابوبکر صدیق کو بوجھ ہوا، انہیں قسم کھا لی تھی میں فلاں پہ خرچ نہیں کروں. اللہ نے قرآن کی آیت اتاری ہے تو بہت بڑا مسئلہ، لیکن کیا تم نہیں چاہتے تمہیں اللہ معاف کرے؟ اللہ تحبون یغفر اللہ لکم. صدیق اکبر بولے بلا بلا یا رب، میں نے معاف کیا اور کہا میں پہلے سے ڈبل خرچ کروں گا. اللہ نے کہا میں نے بھی تم کو معاف کیا. ہاں یہ ہم جب اتنے بیٹھے ہیں دوستو، اللہ ہم سب کو قلب سلیم کے ساتھ اٹھائے، ورنہ تو تبلیغ ہمیں مروانے دے. قیامت میں اللہ بولیں گے تو نہیں کیا. سب کو معاف کرے، خود بھی معاف کرے، سب سے معافی مانگ. حضرت مولانا مجھ سے فرمایا تھا معافی مانگنا سیکھ لو، معاف کرنا سیکھ لو، بن جاؤ. بھائی معاف کر دیا ہے بہت مشکل. گاؤں میں کسی نے ستایا ہے، فلاں جگہ کسی نے، سب کو معاف کر دیں. اور معاف کرنے کے بعد ایک عجیب سی کیفیت ہو. شیطان یہ نہیں چاہتا. پتہ نہیں یہ بات کیسے یاد آ گئی. چار اعمال قرآن کے اترنے کی ترتیب ہے اور یہ اعمال ہدایت. یہ بات میں بھول نہ جاؤں. مولانا الیاس صاحب نے چار عمل کو کیسے کرنا ہے مولانا یوسف صاحب نے بیان کیا تو حضرت نے پہلے اس کو کھولا. یہ امانت ہے میرے دوستوں. فرمایا پوچھا علماء اکرام سے کیا وجہ ہے بے دینی کی. مولانا عبید اللہ صاحب سے ہم نے سنا، خود سب نے الگ الگ وجہ بتائی. حضرت نے کہا نہ. حضرت آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ فرمایا سارے گناہوں کی وجہ، سارے فتنوں کی وجہ ایمان کی کمزوری ہے. دیکھو میرے دوستو، یہ تو ہم کو خیال ہے کہ لوگ آپس میں جڑ جائیں. یہ ابھی بات عرض کر رہا ہوں، یہ اگر ہم نے کر لینا خود بخود جوڑ ہو جائے گا. تھوڑا سا غور کرنا. اللہ نے مولانا الیاس صاحب کو کل سمجھایا تھا. فرمایا سارے گناہوں کی وجہ، سارے بے دینی کی وجہ ایمان کی کمزوری ہے. انہوں نے پوچھا حضرت اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا دعوت اللہ، اللہ کے راہ میں نکلنا. اور قرآن سے بیان کیا. فرمایا تم بہترین امت ہو، ساری امت نکالی گئی ہے ساری انسانیت کے نفع کے لیے. تمہارا کام نیکیوں کو پھیلانا، برائی سے روکنا ہے. تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ مولانا عبید اللہ صاحب کہتے ہیں اے تقوی ایمانکم باللہ سبحانہ وتعالی. سارے علماء اکرام کو تسلی ہو گئی اور بولے بھائی دعوت سے ایمان بڑھے گا. علماء اکرام تو ایک اشارے میں سمجھ، لیکن ہم سے غلطی کیا ہوئی؟ ہم نے اس کو رٹ کے بیان کیا، اس لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا. دعوت سے ایمان آئے گا، نہ اس کو تھوڑا تسلی سے سنیے. حضرت مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں ایمان کیا ہے؟ فرمایا آنکھوں دیکھی کو جھٹلانا، غیر کی خبر کی تصدیق کرنا، چاہے سر میں نہ اس کا نام ایمان ہے. یہ بھائی امین صاحب فرماتے ہیں آخری جملہ. پہلے جملہ حضرت نے کہا آنکھوں دیکھی کو جھٹلانا، غیر کی خبر کی تصدیق کرنا دل سے، اتنا کہا. بھائی امین صاحب نے فرماتے ہیں چاہے سر میں نہ ہے. اسی ممبر پہ کہا. میں ادھر سامنے بیٹھا تھا. ایسے لوگ نہیں تھے ایسی بات کر جائیں. اب یہاں کون بیٹھا؟ ہاں بھائی آپ کی جیب میں 100 روپے ہیں، اس لیے بتائے گا. آپ نے 5 روپے دیے صدقہ، کتنا باقی ہے؟ 95. انا للہ. حضور صدم فرما رہے ہیں اللہ کی قسم صدقے سے گھٹتا نہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں گھٹ گیا. یوں کہیں گے سب کو میرا دیکھنا غلط. کہو بھائی حضور کا فرمان حق. جس نے یہ کہا نا اس کے اندر ایمان کا روح اترا، اور جو خاموش رہا اس کا پتہ نہیں کیا ہوا. ریپ کا سودا ہے. غور سے سن. نظر آ رہا 95. جھٹلانا ہوگا اپنے دیکھنے کو دل سے، اور اللہ بھی کہتے اس کے دل نے جھٹلایا ہے، اور دل سے کہنا ہوگا جو اللہ نے فرمایا یورب صدقات. اور حضور کا فرمان ہے کہ صدقے سے گھٹتا نہیں. اللہ کی قسم اللہ کا فرمان، حضور کا فرمان حق. میرا دیکھنا غلط، ساری دنیا غلط، اللہ اس کے رسول سچے. دل میں نور ایمان کا اترے گا. یہ ہم نے کہہ دیا اتنے زور سے اس کا نام ایمان نہیں. حضرت مدنی فرماتے ہیں اللہ یہ فرماتے ہیں اس کے دل نے مانا اس کا نام ایمان ہے. دوستوں ہم باروں پھر رہے ہیں
خدا کے لیے اس پہ لگنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی کمپنی نہیں ہے میرے دوستوں، اس کے لیے تبلیغ شروع ہوئی. ایمان کی تحریک حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے، بہت غور سے سننا. مولانا فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، یہ موجودہ ایمان ہمیں گناہوں سے نہیں روک رہا. ہم پریشان ہو گئے. فرما روزہ رکھ رہے ہیں تقویٰ نہیں آ رہا، نماز پڑھ رہے ہیں نماز گناہوں سے نہیں روک رہا، کلمہ حرام سے نہیں روک رہا، حج سے تقویٰ نہیں آ رہا. ہم پریشان ہو گئے. پھر فرمایا اگر ایمان بالغیب کی تصدیق اگر بڑھ گئی، اس ایمان میں تقویٰ آیا. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. صحابہ اکرام نے دو باتیں، کانی ارا عرش الرحمن بارزا، گویا کہ عرش نظر آ رہا ہے یا رسول اللہ حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں. اور دوسرا اشم رائحۃ الجنہ من دون حل. غیب کی تصدیق اتنی بڑی گویا کہ غیب مشاہدے کے سامنے آ گیا. فرمایا اس ایمان میں تقویٰ آیا. یہ ایمان نیکیوں پہ کیوں لائے گا؟ کیونکہ اوامر الہی قرآن و حدیث میں غیب میں بیان ہے. شراب حرام، سود حرام، سب چیزیں قرآن و حدیث میں بیان ہے. جیسے پیٹرول سے گاڑی چلنا سمجھ میں آتا ہے، ایمان گناہوں سے کیسے روکے گا؟ جب ایمان بالغیب بڑھے گا، ان نیکیوں پہ لائے گا جو غیب میں ہے، ان گناہوں سے روکے گا جو غیب میں بیان. لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے، صرف اس پر آ جائیں ساری چیز چھوڑ کر اپنی غیب کی تصدیق کو بڑھائیے. تو حضرت مولانا فرماتے ہیں دعوت سے بڑھے گا. ہم سب کہتے ہیں سارا دن بولتے رہتے ہیں ایمان نہیں بڑھا. نہیں، حضرت مولانا نے بمبئی خط لکھا، اس میں فرمایا دعوت نظام غیبی سے متاثر کرنے کا نام دعوت ہے. یعنی دعوت میں ارادہ کرنا ہوگا اپنی نیت کر کے کہ میں غیب کو اس لیے بیان کر رہا ہوں. مولانا یوسف صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، یہاں تک کہ غیب کا یقین غالب آ جائے مشاہدے کے یقین پر، یہ ایمان کی محنت ہے، یہ امانت ہے. زندگی پتہ نہیں ہے نہیں ہے، لیکن یہ آخری امانت اپنے سنبھالی ہے. دعوت میں یہ ارادہ کرنا ہوگا. ادھر ادھر کی بات کرنے سے سمجھ تو بڑھے گی، ایمان نہیں بڑھے گا. باتیں زیادہ ہو جائیں گی، بڑے طریقے سے بات کریں گے، سارے باتوں پہ غالب آ جائیں گے، ہو سکتا ہے، لیکن ایمان بڑھے گا تو غیب کو بیان کریں. جیسے اصل کی بات میں سارا ایمان کا بیان کا مرنا ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، یہ آخرت کی باتیں. حضور بھی اس طرح دعوت دیتے تھے، سب سنتے ہیں، اجتماع میں سن کر آئے. تو میرے دوستوں دعوت میں اتنا غیب کو بیان کریں، غیب کا یقین غالب آ جائے مشاہدے کے. ایک ہمارے ساتھی کا ٹیلی فون آیا کہ جی ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارا امتحان بجائے اتنی تاریخ کے 3 دن پہلے ہو گیا ہے، بڑی گھبراہٹ ہو رہی، کیا ہوگا؟ تو میں نے ان سے کہا دوست تمہیں اس کی فکر ہے، ہم اس مصیبت ہم پریشان ہیں. ہر گھڑی میاں جی محراب سے ہر گھڑی ایمان اور اخلاص کا ہمارا امتحان ہے. ہم اس میں پتہ نہیں کم بھریں گے، کیسے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. اتنی لمبی لمبی باتیں اللہ کے سامنے چلیں گی. اللہ تو فرما دیں گے تو نے جو بولا تھا، تو نے میرے لیے نہیں بولا تھا. دیکھ تیری حق کو دیکھ لے، اپنے گناہوں کو دیکھ لے، تصویر کو دیکھ لے. زیادہ بولے گا تو اس کے پیر بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، زبان بند کر دی جائے گی. زمین گواہی دے گی. جہاں بیٹھ کے تم نے ایمان کی دعوت دی تھی، جہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا تھا، وہیں تم نے غیبت کی. یا حضور کے قدم مبارک پڑے تھے مینا میں، گشتوں میں، تم نے وہیں گناہ کیا. تم نے اس زمین کو ناپاک کیا. ہم سے بڑا مجرم تو کوئی دنیا میں نہیں. لوگوں کے پاس بینکاک، جاپان کے گناہ ہیں، ہمارے پاس حرمین کے گناہ ہیں. ہم کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے معلوم. اللہ ستاری فرمائے اکیلے اللہ کے فضل سے معاملہ ہوگا. حضرت مولانا جانی صاحب فرماتے تھے ایک آدمی پیش ہوگا، اللہ کہیں گے، اللہ بتائیں گے میرے فضل سے جا. فرمائیں اللہ میاں میں نے 1000 سال عبادت کی، اس کا کیا ہوگا؟ اچھا. فرمایا اس کو پھراؤ جہنم کی طرف، ادھر لے جائیں گے. اس کو پیاس لگے گی اتنی سخت، اور آگے گلاس لے کے پانی کھڑا ہوگا. بندے کہ پانی دے دے. بولا مجھ پہ نہیں دیتے. بولا کیا لوگے؟ اس کا 500 سال کی عبادت. یہ خود سنا میں نے حدیث، 500 سال کی عبادت. بولا دے دے، ویسے ہی میں جہنم میں جانے والا ہوں. پانی پیے گا. اللہ فرمائیں گے 500 سال تو نے ایک گلاس کے بدلے میں دیا، بتا تو نے زندگی میں کتنے گلاس پیے، کتنے پانی لائے گی. روئے گا کہ اللہ میاں بس تیرے فضل سے جاؤں. کوئی نہیں جائے گا عملوں سے، قربانی سے. یاد رکھنا صرف اللہ کے فضل سے. حضور سے پوچھا آپ بھی کہا میں بھی اللہ کے فضل سے جاؤں. آگے
درجے بلند ہوں گے تقوی کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، قربانیوں کی وجہ سے، جائے گا فضل الہی سے۔ میرے دوستو، اللہ کا فضل جس پر ہوگا اسی کو اللہ تقوی دے دیں گے، اس کا تزکیہ فرمائیں گے۔ یہ تو گنگوئی فرماتے گھبراؤ مت، اب محنت کرتے رہو۔ حضرت جی لگے رہو لگے رہو لگے رہو لگے رہو لگے رہو، اللہ ایک دن اخلاص عطا کر دیں گے۔ مایوسی کا راستہ نہیں ہے، حدیث میں صاف آتا ہے جس سے اللہ محبت کرتے حسنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، جس چیز میں اس نے زندگی گزاری تھی اسی پہ میں اس کو موت دوں۔ ساری زندگی مشورے میں رہے، ساری زندگی گشتوں میں رہے، ساری زندگی طواف کرتے رہے، اسی حال میں موت چاہیے اس کو۔ یہ حدیث ہے حضور کی۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا بیت اللہ کو دیکھتے تھے روح نکلتی۔ ہماری مسجد میں ایک ہفتے دن پہلے ایک آدمی گھر سے گھر والے بولا مجھے جلدی لے جاؤ، مت بولا ٹائم نہیں، وہ بولا چلو مجھے لے جاؤ۔ 15 منٹ کے بعد امام صاحب کھڑے ہوئے نماز کے لیے وہ گرا اور وہیں انتقال ہو گیا۔ بھائی اللہ کا معاملہ ہے، زیادہ پیچیدہ نہ کریے، وہ اتنا زور اتنے رحم والے اس کا تصور نہیں کر سکتے کس حال میں بخشتے۔ ایک آدمی صفا مروہ پر ہے اور صفا سے نیچے اترتے ٹانگ ایک دم مڑی، سیدھا گرا، برین دماغ کی رگیں پھٹ گئی، وہیں انتقال ہو۔ عورت رونے لگی، لوگوں نے روک کیا ہو؟ یہ احرام کی حالت میں لبیک کیسا اٹھے؟ ہم نے اس جگہ پر تم رو رہی، اس کو بھی تسلی ہوگی۔ یہ سب کام خاتمہ ایمان کے لیے ہے، لیکن اس کو یاد رکھنا، ایمان کی کمزوری دعوت دیں گے، غیب کو بیان کریں گے، یہاں تک کہ غیب کا یقین بڑھے گا اور تقویٰ آئے گا، اور اگر بڑھ گیا اخلاص آئے گا، اندر کی روح بھی اللہ کے لیے ہو جائے گی۔ وہ فرمایا اور اگر اور غیب کی تصدیق بڑھی تو صفت احسان ہوگا، ہر وقت حضوری کی کیفیت ہوگی۔ انبیاء اکرام کو حضوری کی کیفیت تھی، اس لیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوئے، اس لیے کبھی گناہ نہیں کیا۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کہتے ہیں کلمے کا مقصد تو یقینوں کی تبدیلی ہے، نماز کا مقصد پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو۔ بھائی ادھر ادھر کہاں دیکھنا پڑتا، ادھر دیکھنے کا مذاکرہ ہے، ایسے بیٹھی جیسے یہ بیٹھے، ایسے نہیں، ایسے درود شریف پڑھو ہے۔ یہ مولانا عبید اللہ صاحب کی بات یاد آئی، بڑی اہم۔ فرمایا نماز میں 3 صفات بڑے بڑے، جب سجدے میں جائے تو یقین کرے میں سب سے زیادہ قریب اللہ کے ہو گیا، اقرب ما اکون عبد و ساجد۔ اور جب سورہ فاتحہ پڑھے تو یقین کرے اللہ جواب دے رہے ہیں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور صفت احسان ہو، ہر وقت خیال ہو کر اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستوں یہ تبلیغ اس کے لیے تھی، مولانا یوسف صاحب کے بیان سے پتہ لگتا تھا خالی نماز کو بنانا ہے۔ ایک ساتھی نے کہا خالی نماز سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے خالی نماز سے کچھ نہیں ہوگا، تم تو دو روٹی تم کو نہیں مل رہی، خالی نماز سے اتنی بڑی جنت کیسے ملے گی؟ ارے ہمیں کسی میں لگنے کی ضرورت نہیں، ہم اس میں لگے۔ دعوت مولانا یوسف صاحب روانگی میں بیان کر رہے ہیں، دعوت میں غیب کا یقین غالب آ جائے، تعلیم میں غیب کا علم غالب آ جائے، ذکر میں غیب کا دھیان غالب آ جائے، مشاہدے کے دھیان پر ان 3 محنتوں کے بعد کہ حضرت کا جملہ مولانا یوسف صاحب کا، ان 3 محنتوں کے بعد نماز ٹھیک ہوگی، یہ نماز غیبی خزانوں کے دروازے کھلوائے گی، پھر مخلوق کو نفع پہنچائے گی۔ جس دن اللہ سے لے کر مخلوق کو دے گا پوری امت میں جوڑ ہو جائے گی۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے دینے کا جذبہ امت کو جوڑے گا، لینے کا جذبہ امت کو توڑے گا۔ مولانا یوسف صاحب کا ایک جملہ ہے، بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سالہ زندگی میں قربانی دی اور امت بنا قائم کیا، ساری نسبتیں کٹ گئی، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نسبت باقی رہی۔ اتنی بڑی قربانی کے بعد امت مسلمہ بنی ہے، جو امت کو توڑے گا، ہے اللہ حضور کی مولانا کو فرماتے پوری اس قربانی پر پانی پھیلے گا، اس لیے سب سے بڑا عذاب اس کو ہوگا جو امت کو توڑے گا۔ بچ کے چلنا ہے، خاص پر ایمان پہ ہو جائے دوستوں، اب اس وقت آگے آنے کیا کہوں، اس کا وقت نہیں ہے۔ تمام گناہ وجود میں آتے جب تو غیبت، بھوت، جو کچھ ہونا ہے، حسد، پتہ نہیں کیا کیا
کلمے پر رہے، کلمے کی نسبت پر ایک دوسرے کا اکرام ہو، اللہ اکبر سننا غور سے، پوری دنیا کی طاقت ان کو ختم نہیں کر سکتی، مولانا یوسف صاحب فرماتے۔ اور اگر ان کی نسبت کمزور ہو گئی اور نسبت ابھر گئی، خدا بچائے، تو فرمایا چوہے جیسی طاقت ان کو ختم کر دے گی، ایسے ختم کرے گی، کیڑا بنا دے گی، پھر سینکڑوں سال لگے گا امت کو جوڑنے میں۔ راتوں کو روئیے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، انگلیوں کی طرف اشارہ کیا، بولو بھائی برابر ہے کہ نہیں ہے، ایسے کیا، یوں جو کیا برابر ہے کہا، فرمایا اگر سب جھک جائیں، سب میں تواضع امت جڑ جائے گی۔ کیسا کام دیا اللہ نے ہم کو۔ ارے دوستو اس کے فضائل کیا عرض کریں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ ان کے قبر نور سے بڑھے، یہ قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے، فرماتے تھے اس راستے کی ادنا جنس مغفرت ہے۔ قرآن میں بھی یغفر لکم، ہر قدم پہ اللہ معاف کرتے ہیں۔ حضرت یہ جو مجمع نظر آ رہا ہے ہماری تمہاری وجہ سے نہیں، یہ تو ان کو ساری امت جو خیر امت ہے، حضرت گنگوئی فرماتے ہیں ان کو اللہ نے ازل سے چنا ہے، ان کی روح کی طرف اللہ کی رحمت ازل سے متوجہ ہے، ان کو خیر امت میں شمار کر دیا۔ الگ بات ہے کہ ہمیں ظاہر کرا دیا اس میں لگا کر، فرمائی ازلی عنایت کی قدر کرنا، اس کو سننا بھائی معاف کرنا، اس کو ذرا بھی اہمیت سے کمی دی، ذرا بھی سستی کی، اللہ کی شان ادھر سے معاملہ دوسرا ہو جاتا ہے۔ اس میں صرف اتنا کہہ رہے ہیں اس کے تقاضے کو آگے رکھنا ہو۔ اور ایک بات امانت عرض کروں جو مولانا یوسف صاحب کہہ گئے، فرمایا جب زوال ہوگا دین کے اندر، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صدیق اکبر کے زمانے میں ارتداد پھیلا، کوئی کمی نہیں تھی، فاروقی صدیقی بڑے بڑے روحانیت طاقت تھی، اردو ارتداد کیسے پھیلا؟ یہ امت کو سمجھانے کے لیے جس دور میں بھی اگر یہ ہوگا اور تم صدیق اکبر کی طرح ان کے مزاج پر، مزاج نبوت پر اور قربانی پر اٹھو گے تو اللہ دین کو پھر لوٹا دیں گے جیسے قرن اول میں حضور کے زمانے میں۔ مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں، رویا نہ کرے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، نہیں، دوبارہ اس طرح محنت کریں، اس پر چھوڑ کے گئے ہمیں دعوت تعلیم ذکر میں غیب کی تصدیق کو بڑھائیں، دوبارہ صفات ایمانی آنی شروع ہو جائے گی تو میرے دوستو تقوی آئے گا، اخلاص آئے گا، خود ہی جوڑ ہو جائے گا۔ خواہشات والے لڑتے ہیں، تقوی والے لڑا نہیں کرتے، تقوی والے جنت میں بھی نہیں لڑیں گے، یہاں بھی نہیں لڑیں گے، اور خواہش والے وہاں بھی لڑیں گے یہاں بھی لڑیں گے۔ مایوسی کی ضرورت نہیں، جم کے محنت کیجیے، تھوڑا سا بنیاد پر آئیے۔ ہاں روانگی میں یہ کہیے، ملکوں میں جا رہے ہیں، اندرون ملک جا رہے ہیں، ہم دعوت تعلیم کو اس طرح کریں، اس کو ہمارے ہدایت سمجھیں، صرف دعوت کا مسئلہ نہیں۔ اکرما جب آئے حضور کے پاس تو حضور حدیث میں وہ سب اہل قلب کے ملے، کس طرح ملے؟ اکرما برداشت نہیں کرتے، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس یہ 6 نمبر کلمے کا مقصد یقینوں کی تبدیلی، نماز کا مقصد پورے دین پر، حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نماز کا مقصد پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو، علم کا مقصد فضائل کے علم مراد ہے، وعد و وعید کا یقین جس سے نیکی کی رغبت اور گناہوں کی نفرت آ جائے اور دین کو سیکھ سیکھ کے پوچھ کے کرنے والے بن جائیں۔ اس وقت مجتمع میں بہت زور لگایا، مسائل اور فضائل اکٹھے اترے ہیں، جس طرح فضائل کو ہمیں شوق سے سننا ہے، یقین کے ایسے مسائل میں سیکھنا ہوگا ورنہ دین پہ نہیں چل سکتے۔ ایک بات دوسری فرمائی، ایمان اور علم اکٹھے اترے، اور یہ بھی اس مرتبہ اجتماع میں فرمایا، علماء میں فرمایا صحبت سے صحابہ نے علم سیکھا، اس کو کھولا، موٹی موٹی بات ہے۔ ہم پہلے زمانے میں تو بھائی یہ حضرات جب آتے تھے، مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تو پورا سال بھائی غلام مصطفیٰ صاحب اسی کو بیان کرتے تھے۔ اب ہمارا پتہ نہیں رواج نہیں ہے بھائی، یہ سن کر آئے جن حضرات نے، وہ وہاں سے یہاں اس کو نقل کریں پورا سال، یہ ہوتا یاد رہے گا، ادھر ادھر کی بات کی ضرورت نہیں۔ ذکر کا مقصد، علم کا مقصد فضائل کے مراد ہے، وعد و وعید کا یقین جس سے نیکی کی رغبت اور گناہوں کی نفرت آ جائے اور دین کو سیکھ کے پوچھ کے کرنے والے بنے۔ بھائی
کا وعدہ کرو. کون کون تیار ہے پوچھ پوچھ کے پوری زندگی گزارے گی؟ میں بھی تیار ہوں. مفتی صاحب سے پوچھے میراث کا مسئلہ، شادی کا مسئلہ، سب مسئلوں کو ہم وہم میں ہوتے الٹا سیدھا پوچھ لیں گے تو آسان ہے. کوئی بگڑتا نہیں ہے. دین کو اپنے نقصان کا ذریعہ کیسے سمجھ رہے ہیں؟ آگے چلیے. اکرام مسلم کا ذکر کا مقصد جس وقت میں جو اللہ کا حکم ہے اس کو اللہ کے دھیان وسوس سے کرنا ہے. حضرت مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں گناہ کرتا ہوا تصویر پڑے گا اس کو اطمینان نہیں ملے گا. میں آپ کو کیا بتاؤں، وقت کی پابندی، وقت کے مطابق بات کرنا ہوگا نا. سننا غور سے. گھٹن ہم کو ہوتی نا، حضور نے علاج بتایا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا 7 مرتبہ پڑھ لو، اللہ دل کے گھٹن کو دور کر دیں گے. ورنہ حضور یتیم چھوڑ کے نہیں گئے. ابھی اجتماع میں بیان میں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں بھی نبی تھے اور دعا میں بھی نبی تھے. حضور کی دعا میں بھی رہنمائی ہے. سب باتیں بزرگ کہہ جاتے ہیں، فرما دیتے ہیں بھائی اس کو ذہن میں بٹھا کر امت میں منتقل کرتے ہیں. اور یہ مجمع کا بڑا حق ہے، بڑی قربانی کے ساتھ یہ جمع ہوتے ہیں. کس کس کام کو چھوڑ کے آتے ہیں اور رات کو رہتے ہیں. بتاؤ کتنی بڑی قربانی ہے. وہاں جمشید صاحب کے متعلق ان کے خادم نے مجھے بتایا کہ رات کو مولانا بیٹھ جاتے تھے، رات کو سامنے پرچے پڑے ہوتے تھے تشکیل کے. حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کہ میں جماعتیں میں ہم نے بنائی نا، میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ تیرے راہ میں جا رہے ہیں، ان کی تربیت تو پڑھو. یہ بھی رونے والے آدمی کہاں سے لایا؟ یہ دفتر ہے؟ نہیں روتے تھے. نام مجھے کہا میں نے خود دیکھا ان کو پرچہ سامنے ایک ایک جماعت کا نام لے لے کے رو کے مانگتے تھے کہ اللہ یہ جماعت بنائی ہے، ان میں جوڑ پیدا فرما، یہ تیرے راہ میں جا رہے ہیں، بولے بھالے سیدھے سادے تیرے حوالے. اور مانگتے تھے رو. یہ تشکیل والوں کی ذمہ ہے. ہمیں اس طرف آنا پڑے گا تب تبدیلی انشاءاللہ. اللہ پاک سے مایوس نہ ہو. اللہ نے فیصلہ فرمایا اس دین کو قیامت تک باقی رکھیں گے، اور جب دین ختم ہوگا اللہ پھر قیامت قائم کرے. اور حضور نے فرمایا یہ کچے پکے گھر میں دین داخل ہو کر رہے گا. اب ہم جیسوں کو بہانہ اللہ بنا دے، ہمیں استعمال فرما. ابھی ایک بزرگ نے عجیب دعا دی مجھے کہ اللہ تمہارے ذریعے سے سارے تقاضے پورے کرا دے. کتنی بڑی بات ہے بتاؤ یار. مجھے تو لگتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے قیمتی چیز یہ دعا ہے. کتنی بڑی نعمت مل گئی. تو میرے دوستو اکرام مسلم کا مقصد حقوق کی ادائیگی. حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ بمبئی تشریف لے گئے تو بچوں نے کہا ابا کے زمانے میں ہمارے یہاں ٹھہرتے تھے، ابھی بھی ٹھہریے. کہا بھائی بیٹو تم نے میراث تقسیم کی؟ بولا نہیں. کہا میں کیسے تمہارے یہاں ٹھہروں، تم وارثوں کو مال مجھ پہ خرچ کرو گے. سب کام گئے، وہی میراث تقسیم ہو. شہید بھی مرے گا اس کو اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک یہ حق ادا نہیں کرے. 5واں پس یہ نیت ہے. نیتوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا، یعنی وجہ عمل مولانا انعام صاحب وجہ عمل خواہش نہ حکم ہو. عمل کو یعنی حوق بائمین سے اندر کی حوق شہوت کی ہے، شہرت کی، حکم کی ہے. نماز پڑھائی بہترین قرات میں اکیلے پڑھے در پڑے. بکرا لیا بسم اللہ اذبح للہ کا اندر کہہ رہا بہترین بکرا کاٹا، خاندان والے تعریف ہے. اب میں بیان کر رہا ہوں نا، ہر بول میں پکڑ ہوگی. اللہ بچائے. یہ بول اللہ کے لیے بولا تھا، کس نے بولا تھا؟ حضرت آزاد نہیں ہے. خیریرہ شرعیرہ میں لکھا ہے علماء نے کہ دکھائیں گے دیکھ تیرے یہ بول کس کو تو تانا مار رہا تھا. جس بیان کے اندر تانا ہو اس پر لعنت اترتی ہے، رحمت کیا اترے گی. یہ بھائی غلام سے میں نے سنا. میں اتنا ڈرتا ہوں کہ اللہ ہمارا کیا ہو. ہم بنے ہوئے اندر سے نہیں ہیں، ہم اس جگہ قابل نہیں. یہ تو بنے ہوئے بزرگ ہوتے ہیں جو یہاں حضور صاحب یہاں بیٹھ کے بات کرتے تھے، یہ ان کی جگہ ہے. چھٹا میرے دوستوں دعوت ہے. یہ آخری بات ہم جس سے پوچھتے ہیں اکثر، ہاں بیٹا یہ بتاؤ بھائی ہم کو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ جلدی بولو. عبادت کے لیے. اب سنو، انسانوں کو اللہ نے یہ آخری انسانوں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا، اپنی معرفت اور اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کی. اور اس پر اجتماع میں بھی بہت زور لگائی، خوب کھولا بندگی کو. انبیاء کرام کے لیے 3 آیتیں ہیں. عبادت اور انی عبد اللہ، دعوت بلکل قوم حال اے داعین، اور امت کو عبادت پہ اٹھایا
یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، ہمارے آقا سید الکونین تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت سبحان الذی اسری بعبدہ، دعوت وجاہ اللہ باذنہ، اوروں کو حضور عبادت دعوت پہ لائے، صلو کما رأیتمونی اصلی بلغوا عنی ولو آیا، سب کو حضور دائی تھے، بولو بھائی دائی بنایا، عبادت کی عبادت پہ لائے۔ ہم کیوں پیدا ہوئے؟ کیونکہ ہماری دو حیثیت ہے۔ مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے کہتے تھے، کاندلہ کے تھے وہ کہتے تھے انسان ہونے کے ناطے ہمارے ذمہ عبادت ہے، یہ بھی لفظ یاد رکھنا پڑتا ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارے ذمہ عبادت ہے، امتی ہونے کی حیثیت سے دعوت ہے، صرف دعوت نہیں ہے، اوروں کو بھی عبادت دعوت پہ لانا حضور کی اتباع میں ہمارا کام۔ ہمیں دائی بننا، بولو بھائی دائی بنانا، عبادت کرنا، عبادت پہ لانا، اس کے لیے کہ آپ اگر دائی بنانے والا بناؤ گے تو قیامت تک دین چلتا رہے گا، اور اگر دائی بنانے والا نہ بنایا تو میرے دوستوں آپ کے انتقال کے بعد دین ختم ہو جائے۔ اس لیے حضور صاحب نے پورا مجموعہ تیار کیا صحابہ کا اتنا بڑا، اور حج میں کہہ دیا یوم النار میں عرفات نہیں کا تمہارے ذمہ غائبین کو پہنچ۔ اور دیکھو بھائی خواجہ محمد معصوم سرندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تمام انبیاء اکرام نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام صحابہ صحابیات نے، امہات المومنین نے، تمام اسلاف نے کیا کسی ابد کام کے لیے، کسی بیکار کام کے لیے قربانی دی ہے؟ کسی غیر اہم کام کے لیے قربانی دی ہے؟ ان کی پورا زندگی ہر لمحہ اس میں لگا، ہمارا کون سا لمحہ اس میں گزرتا ہے؟ یہ تو ترتیب کے لیے فرما دیا اثر سجدہ دے دو، ورنہ 24 گھنٹے اس غم اور فکر میں رہنا ہو۔ حضور کے غم میں رہیے، جو ملے اس کو دعوت، اور دعوت کتنا آسان، اللہ بڑے ہیں، بولو بھائی بڑا سب کچھ کرتا ہے، بڑے کی ماننے میں کامیاب۔ یہ مولانا یوسف صاحب نے بیان کیا پوری تبلیغ کا خلاصہ۔ اگر تو سمجھ میں آیا ہے کہ یہ کام حق ہے، واقعی حق ہے، اور یہ ہمیں دیا گیا ہے، اور یہ حضور کی وصیت ہے، ابن عباس فرماتے ہیں یہ وصیت ہے، بتاؤ ماں کی وصیت پوری کرتے ہیں، حضور کی وصیت کیسے پورا نہ کریں؟ آج نیت کریں اللہ معاف کر دیجیے اب تک جو گزری، اے اللہ آج کے بعد حضور والے کام کو اپنا کام بنائیں گے۔ کون کون تیار ہے دل سے سکرات تک؟ ایک یہ ہے، اس کے لیے ابھی میں رائے میں تھا، عجیب تشکیل بھی کہ جو آئے چلے کے لیے بتاؤ 3 چلے کرنے کے لیے کون تیار ہے، اور جو 3 چلے کے لیے آئے ہر سال 3 چلے کے لیے، شب جمعہ میں آئے تھے، کوئی آگے ارادہ بہت سننا، کوئی آگے ارادہ نہیں تھا، یہاں آ کر دل میں آئی، اللہ نے ڈالا کہ جی میں تیار ہوں 4 مہینے نقد۔ سچ کہتا ہوں یہ میں نے وہاں جمشید صاحب سے سنا، فرمایا بدر میں صحابہ گئے نہیں تھے قتال کے لیے، حضور نے ترغیب دی، آگے جا کر ارادہ مشورے کے بعد ظاہر کیا، فرمایا جو لوگ آئے تھے ویسے ہی، اور یہاں کے عزم کیا ان کا حشر بدر والوں کے ساتھ ہوگا۔ تو جس کے دل میں آئی ہے کہ اللہ دے گا اتنا بڑا درجہ، وہ کھڑے ہوں کہ جی میں تیار ہوں 4 ماہ قلعے کی نظر اللہ کے راستے میں، اللہ کو دکھانے کے لیے صرف کھڑے ہوں، پہلے کھڑے ہو جاؤ، کون کون تیار ہے؟ جانا ہوگا نظر، یہاں تشکیل والے پریشان نہ ہو، کھڑے ہو اللہ کو دکھانے کے لیے، جو دیر لگائے گا دیر سے جنت پہ جائے گا، وہاں سے خان صاحب کہتے میں حیران ہو گیا، فرمائش شہید ہوا جنت میں گیا، شہید ہوا جنت میں گیا، تیسری مرتبہ شہید ہوا چپ ہو گئے، پھر کا جنت، فرمایا سنا کیا ہوا؟ کہ ارادے میں تاخیر کی اس نے، یہ جتنے 4 مہینے والے چلے والے بڑے مہربانی پیچھے آ جائیں، ان کا نام ادھر لکھیں، جلدی